بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تازہ ترین خبر سے شروع کرتے ہیں۔ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم اس وقت پاکستان آئی ہوئی ہے۔ پہلا ون ڈے کھیلا ہے پاکستان نے اور سری لنکا نے پنڈی میں کھیلا ہے۔ ون ڈے میچ جاری تھا، اس سے کچھ کلومیٹر دور اسلام آباد میں کچہری کے بعد دھماکہ ہو گیا، 12 افراد شہید ہو گئے۔ وہ ون ڈے میچ اختتام پذیر ہوا، پاکستان نے ون ڈے جیتا۔ کل دوسرا ون ڈے ہے۔ پچھلے کچھ گھنٹوں سے خبریں چل رہی تھی کہ کل کا ون ڈے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، سری لنکن ٹیم کے کھلاڑی کیا پریشان ہیں، کیا واپس جانا چاہتے ہیں، نہیں جانا چاہتے، یہ ساری چمک ہوئی تھی۔ ناؤ ہیئر از دی آفیشیل ورژن جو کہ اب سے کچھ منٹس پہلے ریلیز ہوا ہے۔ یہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کا آفیشیل پریس ریلیز ہے، جو کہ ہمیں ابھی کوئی چمک ہوئی یا کوئی افواہ نہیں، باقاعدہ آفیشیل پریس ریلیز ہے اور وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ سری لنکن کرکٹ واز انفارمڈ بائی دی ٹیم مینجمنٹ دس مارننگ that several members of national team currently touring Pakistan have requested to return home citing safety concerns. So اس بات کو تو اب سری لنکن کرکٹ بورڈ کنفرم کر رہا ہے کہ ان کی مینجمنٹ نے ان کو یہ بتایا ہے، بورڈ کو، سری لنکن کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ نے سری لنکن کرکٹ بورڈ کو بتایا ہے کہ کچھ کھلاڑی ہیں، کئی کھلاڑی ہیں اس ٹیم کے جو کہ پاکستان کا دورہ ادھورا چھوڑ کے واپس جانا چاہتے ہیں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر۔ Following this development, Sri Lankan cricket immediately engaged with players and assured them that all such concerns are being duly addressed in close coordination with the Pakistan Cricket Board and the relevant authorities to ensure the safety and well-being of every member of touring party. تو اس پہ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے فوری طور پہ اپنے متعلقہ کرکٹرز سے جو کہ واپس جانا چاہ رہے تھے ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ہم پاکستان کرکٹ بورڈ سے اس حوالے سے نہ صرف کہ بات کر رہے ہیں، کرکٹ بورڈ سے بھی جتنی بھی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں سب سے، اور کھلاڑیوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پھر ان دس کانٹیکسٹ سری لنکن کرکٹ ہیز انسٹرکٹڈ آل پلیئرز، سپورٹ اسٹاف اینڈ مینجمنٹ ٹو کنٹینیو ود دا ٹور ایز شیڈیول۔ اس سارے تناظر میں سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اپنے تمام پلیئرز کو، اپنے تمام سپورٹ اسٹاف کو، اپنی پوری مینجمنٹ کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس ٹور کو جاری رکھیں، یعنی کہ کوئی واپس نہ آئے۔ However, should any player or member of the touring party decide to return to Sri Lanka despite the directive issued by Sri Lankan cricket to continue with the tour, Sri Lanka cricket will immediately send replacements to ensure that the tour continues without interruption. اگر اس سب کے باوجود بھی کوئی بھی کھلاڑی یا کوئی اور ممبر یہ طے کرتا ہے کہ نہیں میں نے پاکستان کا یہ دورہ ادھورا چھوڑ کے واپس جانا ہے، تو ہم فوری طور پہ اس کے بدلے میں کسی دوسرے کھلاڑی کو واپس پاکستان بھیج دیں گے تاکہ یہ دورہ ہماری کرکٹ ٹیم کا پاکستان میں یہ جاری رہے کسی مداخلت کے بغیر۔ آخری بات، if any players or member of the support staff return despite Sri Lankan cricket's directives, a formal review will be conducted to assess their actions and an appropriate decision will be made upon the conclusion of the review. اگر کوئی کھلاڑی یا چند کھلاڑی یا ہم ان کے علاوہ کوئی بھی اسٹاف ممبر ہماری ان ہدایات کے باوجود بھی دورہ پاکستان ادھورا چھوڑ کر واپس آتا ہے تو باقاعدہ اس کے اس ایکشن کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر اس ایکشن سے متعلق کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ بین السطور یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایسے کسی کھلاڑی یا ٹیم کے اسٹاف ممبر کے خلاف قانونی یعنی کوئی کارروائی بھی کی جائے، انضباطی یا کوئی کارروائی بھی کی جائے، یہ بھی ممکن ہے اگر وہ دورہ پاکستان چھوڑ کے واپس آیا۔ یہ تازہ ترین اطلاع ہے۔ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے آف کورس اسپیشل اسپورٹس کورسپونڈنٹ ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں شاہد صاحب، یہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کا آفیشل آ گیا، ہر بار ہم نے سنا دیا، اب یہ بتائیے کہ اس متعلق کوئی خبر ہے یا نہیں کہ کیا کچھ کھلاڑی اس پراپر ہدایات کے باوجود بھی واپس جا رہے ہیں؟ چونکہ اگر کھلاڑی واپس جا رہے ہیں اور ان کھلاڑیوں کی تعداد اگر زیادہ ہے، جس طرح خبریں چل رہی ہیں 7-8 کھلاڑی واپس جا رہے ہیں، تو پھر تو کل میچ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ چونکہ اگر اتنے سارے کھلاڑی چلے آتے ہیں تو اتنا جلدی ان کا ریپلیسمنٹ آ جائے گا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی کیا اطلاع ہے، کل میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ابھی تک تو کل کا میچ آن ہے اور جس طرح سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کوششیں کی، وہ رنگ لائی ہیں۔ ابھی تک 3 کھلاڑی ایسے ہیں اور ایک ٹیم مینجمنٹ کا اسٹاف ممبر جو فارینر ہے، سری لنکن نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہے پاکستان میں رکنے کے لیے۔ تو اگر 13 کھلاڑی بھی ہوتے ہیں تو 11 کھلاڑی کھیل لیں گے اور 2 سبسٹیٹیوٹ فیلڈ میں موجود ہو سکتے ہیں جب بھی ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو 13 کھلاڑیوں کے ساتھ ون ڈے انٹرنیشنل تو ہو جائے گا اور سری لنکن کرکٹ بورڈ اس طرح بھی کل صبح تک اگر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اگر یہ دوسرا ون ڈے ایک آدھ دن آگے کیا جاتا ہے تو بھی پاسبلٹی ہے، اس لیے کہ وہ 5 کھلاڑی جو T20 اسکواڈ کا حصہ ہوں گے ٹرائی سیریز کے لیے جو 17 نومبر سے راولپنڈی میں شروع ہو رہی ہے، ان میں سے کسی 2-3 پلیئر کو جلد از جلد SOS کر کے بھیج دیا جائے
تو کل کا جو دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل ہے ابھی تک تو آن ہے. اگر 3 سے یہ زیادہ کھلاڑی بڑھے کل صبح تک تو پھر شاید مشکل ہو جائے گا, لیکن ابھی تک دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل شیڈیول کے مطابق ہو. یعنی خلاصہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اطلاعات بھی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 3 کھلاڑی ہی اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں. اگر یہ تینوں چلے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی پلینگ 11 تو بچتی ہے پیچھے, اس لیے ایز وی اسپیک کل کے میچ کے منعقد ہونے میں کوئی دو رائے فی الحال نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹیم مینجمنٹ کا اگر وہ اسٹاف ممبر چلا بھی جاتا ہے تو بھی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ آپ ٹیم مینجمنٹ کا دوسرا اسٹاف ممبر متبادل کے طور پر آپ بعد میں بھیج سکتے ہیں. 13 کھلاڑی کم از کم ہونا ضروری ہوتا ہے اور 12 تو مسٹ ہے, 13 بھی اگر ہو تو ون ڈے انٹرنیشنل ہو جائے گا. اور ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ 13 کھلاڑی تیار ہیں پاکستان میں رکنے کے. شاید اس سب میں یہ کہنا پڑے گا نا, ابھی میں ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس دوران میں پاکستان کی وفاقی حکومت کے آفیشیل ترجمان یعنی کہ وزیر اطلاعات عطا تالر صاحب کا بیان بھی سنا دوں, جو کہتے ہیں مائی ہارٹ فیلٹ گریٹیٹیوڈ ٹو دی سری لنکن کرکٹ ٹیم فار دیئر وزٹ ٹو پاکستان اینڈ فار آلویز سپورٹنگ دی گیم آف کرکٹ. کیپ اپ دی اسپورٹس مین اسپرٹ, وی آر آنرڈ بائی یور پریزنس. شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ بات ماننی پڑے گی نا کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم نے ہمیشہ سری لنکا نے ایز اے کنٹری بھی اور ان کے کرکٹ بورڈ نے, وی آل نو کہ لاسٹ ٹائم وہ آئے تھے تب ایک واقعہ ہوا, سارا کچھ ہوا تھا, ہمیشہ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اور ہر ممکن عملی طور پہ تعاون کیا ہے. تو اس بات پہ یعنی کل کا میچ ہوتا ہے نہیں ہوتا, آپ نے اپنی اطلاع بھی سارا کو دے دیا, لیکن ریگارڈلیس سری لنکن کرکٹ بورڈ کو ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے کرکٹ لونگ نیشن, ایز اے پاکستانی سٹیزن, ان کو ہمیں بہت اس بات پہ سیلیوٹ کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. یو اگری؟ بالکل, ان کو سات سلام. جس طرح وہ تیار ہوئے ہیں اور جس طرح ان کے کرکٹ بورڈ نے یہ قدم اٹھایا, ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں شامی سلوا اور ان کے جو سی ای او ہیں ڈسلوا صاحب, ان دونوں نے کھلاڑیوں سے 1-on-1 بات بھی کی, پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی تعاون کیا, اور انہیں اندازہ ہے کہ 2009 کے بعد جس طرح 5-6 سال پاکستان کی کرکٹ سفر ہوئی, پاکستان کو نیوٹرل وینیوز پہ جا کر کھیلنا پڑا, اس کے اثرات خدا نہ خواستہ دوبارہ نہ ہوں. ان ساری چیزوں کو کھلاڑیوں کے اوپر ظاہر کیا گیا, بتایا گیا کہ اس کے نقصانات کتنے ہوں گے, اور ان دونوں آفیشیلز نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھ کر کھلاڑیوں کو کنونس کیا ہے. محسن نقوی نے بھی پوری کوششیں کی. جب صبح سویرے انہیں یہ پتا چلا کہ کچھ کھلاڑیوں نے سری لنکن کرکٹ بورڈ سے درخواست کی ہے تو وہ سری لنکا کے ہائی کمشنر سے اسلام آباد میں ملنے گئے, ٹیم مینیجر سے ملاقات کی اور انہوں نے کنونس کیا کہ ہم اگر انہیں کوئی خدشات ہیں تو ہم سیکیورٹی بھی بڑھا دیتے ہیں. یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ جس ہوٹل میں سری لنکا اور پاکستان کی ٹیم ٹھہری ہوئی ہے اسلام آباد میں, وہاں سے بہت سارے گیسٹ کو کہا گیا کہ آپ دوسرے ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں تاکہ ان کو مزید یہ یقین دہانی ہو جائے کہ ان کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں, اور اس ہوٹل سے بھی بہت سے لوگوں کو دوسرے ہوٹل شفٹ کر دیا گیا تاکہ مزید سیکیورٹی فراہم کی جا سکے. تو سری لنکن کھلاڑیوں کو بھی, سری لنکن کرکٹ بورڈ کو بھی اور سری لنکا کی حکومت بھی یقیناً اس میں انوالو ہوئی ہوگی کہ ان کے کھلاڑی ہیں اور پاکستان سے ان کے حکومتی سطح پر بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو سلام ہے ان کو کہ انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا. خدا نہ خواستہ اگر یہ دورہ ملتوی ہوتا تو پھر آگے ہمیں بڑی کرکٹ کروانی ہے, آسٹریلیا نے جنوری کے اینڈ میں آنا ہے, تو یہ ساری چیزیں خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے. شاید پلیز ہمارے ساتھ رہے گا. میں ناظرین کو ایک بار پھر اس بات کی اطلاع دے دوں, سری لنکن کرکٹ ٹیم اس وقت پاکستان کے دورے پر ہے. راولپنڈی میں اس نے پہلا میچ کھیلا ہے اور اسلام آباد میں ہونے والے واقعے کے بعد یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ یہ دورہ کیا کوئی سوالیہ نشان تو نہیں بن جائے گا. کچھ کھلاڑیوں نے سری لنکن کرکٹ بورڈ نے خود کنفرم کیا ہے کہ کچھ کھلاڑیوں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں. قصہ مختصر ہے کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے ایک آفیشیل پریس ریلیز کے ذریعے اپنے تمام تر کھلاڑیوں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ پاکستان میں موجود رہیے, آپ کی سیکیورٹی کا مناسب بندوبست کر دیا گیا ہے, اور اگر کوئی کھلاڑی آتا بھی ہے پاکستان واپس تو ہم فوری طور پر اس کا متبادل بھیج دیں گے. یعنی کہ یہ دورہ جاری رہے گا. اور سری لنکن کرکٹ بورڈ نے ہمیشہ کی طرح, سری لنکن ٹیم نے, سری لنکن گورنمنٹ نے ہمیشہ کی طرح یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے. اس بات پر سیلوٹ ہے, خراج تحسین ہے, خراج عقیدت سری لنکن کرکٹ بورڈ کو. ہمیں اندازہ ہے کہ جو ماحول ہے, ہمیں اندازہ ہے کہ پڑوسی ملک کو, میں بھارت کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ان کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے, ان کی کتنی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ کرکٹ سمیت باقی چیزیں یہاں پر ڈیریل ہو جائیں. اور ایک ایسی ایفرٹ نظر آئی کہ کچھ ایسا ہو جائے, جیسا شاہد ہاشمی صاحب نے کہا, اگر یہ دورہ خدا نہ خواستہ اگر ملتوی ہوتا, آگے پیچھے ہوتا, تو اس سے یہ ایک میچ نہیں تھا یا ایک دورہ نہیں تھا جو آگے پیچھے ہوتا, اس سے پھر پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے بہت ساری باتیں, بہت سارا پروپیگنڈا انڈیا سے شروع ہوا تھا, بہت ساری چیزیں ہونی تھی. لیکن سلام ہے, سری لنکن کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر پاکستان کے لیے اتنا واضح الفاظ میں ابھی انہوں نے یہ باقاعدہ بیان جاری کیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات
جناب عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تارڑ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بدامی صاحب, بہت شکریہ جی سر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تارڑ صاحب ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بہت سیلوٹ ہے سری لنکن کرکٹ ٹیم کو. مجھے ہمیں اندازہ ہے کہ بھارت کو کتنی خوشی ہوتی ہے, ان کی کتنی کوشش ہوتی ہے, ہر چیز کی طرح کرکٹ میں بھی وہ سیاست لے آتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ان کو منفی ہیڈ لائن لگانے کا موقع مل جائے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب انتظار میں ہوں گے کہ کسی طریقے سے یہ دورہ آگے پیچھے ہوتا تو انہوں نے 1 کی 100 کرنی تھی, ہیڈ لائن لگانی تھی کہ کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے, پاکستان میں یہ ہو گیا, سری لنکن ٹیم پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, ہوٹل سے بم نکل آیا, پتہ نہیں کیا کیا کر دینا تھا انہوں نے. لیکن سری لنکن کرکٹ ٹیم نے, بورڈ نے, گورنمنٹ نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کمال ساتھ دیا اور اتنی واضح پریس ریلیز جاری کی ہے. آپ بطور ترجمان حکومت پاکستان کیا کہے گا سری لنکن بورڈ کو, گورنمنٹ کو اس متعلق؟ دیکھیے, میں بہت شکر گزار ہوں سری لنکن کرکٹ ٹیم کا, اور ہم ان کو یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں ان سو مینی ورڈز کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کرکٹ کا ساتھ دیا ہے. اور دیکھیے, سری لنکا ایک ایسا ملک ہے جو دہشت گردی سے گزرا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو LTTE والا ایشو تھا, جو لبریشن تامل ٹائیگرز آف ایلم والا معاملہ تھا, انہوں نے اس کو اوور کم کیا. اس قوم نے بڑی بہادری کے ساتھ, اپنی ریزیلینس کے ساتھ, وہ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں. تو ایک ون آف انسیڈنٹ جو اسلام آباد میں ہوا بہت عرصے بعد, اس سے کسی بھی ٹورنامنٹ کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر ہیٹس آف ٹو دیم کہ اس کرکٹ ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ٹور نہ صرف کنٹینیو کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی گیم کو بھی سپورٹ کریں گے. تو ایک اسپورٹسمین اسپرٹ ہے اور یہ ان کی گریٹنس ہے. اور میں حکومت پاکستان کی طرف سے اور پورے اسٹیٹ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پاکستانی عوام کی طرف سے, کیونکہ ہمارے شائقین جو ہیں وہ جوک در جوک جاتے ہیں کرکٹ کے میچز کو دیکھنے کے لیے. سری لنکن ٹیم ان کو ایک بہت پسند ہے ان کا ڈسپلے آف کرکٹ, اور تھینک یو فار اسٹیئنگ بیک اینڈ تھینک یو فار پرووائڈنگ سچ اے گریٹ ڈسپلے آف کرکٹ. کل بھی بہت اچھا میچ ہوا اور آئندہ کل بھی انشاءاللہ بڑا اچھا میچ ہوگا. تو یہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کا ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کے لیے. تو پاکستانی قوم بھی ان کی شکر گزار ہے, اور بہترین ارینجمنٹس ہیں. محسن نقوی صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے, بہترین سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں. ابھی سری لنکن ہائی کمشنر بھی ٹیم کو ملے اور انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, اور جس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سری لنکن پلیئرز نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا, ٹیم مینجمنٹ نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا. تو یہ ڈیسیجن پاکستان کے تو چلیں ایک فیور میں ہے ہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ گیم آف کرکٹ کی فیور میں ہے, اور یہ دہشت گردی کے خلاف ہے, اور یہ دہشت گردوں کو ایک مات ہے کہ وہ گیم آف کرکٹ جس کو وہ متاثر کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکی. اور اس ٹیم نے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے کہ وہ پاکستان میں کھیلیں گے, اپنا ٹور کنٹینیو کریں گے, اور گیم آف کرکٹ کو جو ہے پاکستان کے اندر پروموٹ کریں گے. صحیح ہے. اور سر, تو آپ منسٹر صاحب یہ کنفرم کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ کل کا میچ ہو رہا ہے فور شور؟ جی, ابھی تک یہی اطلاعات ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ایز اسکیڈولڈ, ایز پلانڈ انشاءاللہ کل کا میچ ہوگا. کوئی رد و بدل ہوئی تو آپ کو ضرور اطلاع کریں گے, مگر دیکھیے پوری سیکیورٹی ارینجمنٹس ان پلیس ہیں. اور کل کے واقعے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کرکٹ اسٹیڈیم میں شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی. ٹیم بڑی ہی ایک حفاظتی حصار میں واپس ہوٹل بھی پہنچی, اور بڑا پرامن پرسکون رہا سارا معاملہ. تو ابھی تک تو بالکل کوئی رد و بدل نہیں ہے. اور ابھی جب ٹیم مینجمنٹ کی, سری لنکن ٹیم مینجمنٹ کی, پلیئرز کی میٹنگ ہوئی ان کے ہائی کمشنر کے ساتھ, بڑی مثبت رہی. اور دیکھیے پاکستان کے اندر بڑے بہترین ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں. میں اکثر ان میچز پہ جاتا ہوں, اور محسن نقوی صاحب نے پورا ایک الگ یونٹ کھڑا کیا ہے سیکیورٹی کے لیے, نہ صرف اسٹیڈیم کی بلکہ ٹیم کی اسپیشل سیکیورٹی کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی اچھے طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے. اور دیکھیے ماضی میں بھی سری لنکن کرکٹ ٹیم نے ہمیشہ پاکستان میں بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ گیم آف کرکٹ کو آگے بڑھایا ہے, اور ہم ان کا پچھلا بھی جو ہے قرض وہ نہیں اتار سکتے. تو ہم ان کا دوبارہ سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ابھی پیچھے ہماری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں سری لنکن پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی, بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب وہ ان دنوں پاکستان کا ایک میچ چل رہا تھا سری لنکا کے ساتھ, تو وہ بڑا ہنسے میچ کے اوپر, اور وہ از اے ینگ پریزیڈنٹ, وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں کرکٹ کو, تو انہوں نے پاکستان اور سری لنکا کے کرکٹ میچ کا خصوصی ذکر کیا. تو یہ جب قیادتوں کے درمیان بھی میٹنگ ہوتی ہے تو کرکٹ میچ کا اکثر ذکر ہوتا ہے, ایک ہیوی ڈسکشن یا جو سنجیدہ معاملات ہیں اسٹیٹ ہوڈ کے, اس کے علاوہ جب سپورٹس کی بات ہوتی ہے
تو وہ پھر کرکٹ کا بھی ذکر اس میں ضرور آتا ہے اور اس کا خصوصی ذکر ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور سری لنکا کا بھی ایک بڑا اچھا بانڈ ہے کرکٹ کو لے کے اور وہ بانڈ آج مزید مضبوط ہوا ہے اور پاکستانی قوم کے ذہنوں میں ہمیشہ یہ دن یاد رکھا جائے گا کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا. نو ڈاؤٹ. اور منسٹر صاحب یعنی کل انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز وی اسپیک کنفرم ہے کہ کل میچ ہو رہا ہے, شیڈول کے مطابق ہو رہا ہے اور معمول کے مطابق بھی ہو رہا ہے, یعنی کہ کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ سیکورٹی کنسرنز کی وجہ سے تماشائیوں کے بغیر ہو رہا ہے, ایسا کچھ تو زیر غور نہیں ہے نا؟ نہیں, ابھی تک تو الحمدللہ بالکل معمول کے مطابق ہی اطلاعات ہیں. کوئی اس میں چینج ہوا تو ضرور آپ کو بر وقت مطلع کریں گے, مگر ابھی تک تھنگس آر پازیٹیو, سو فار سو گڈ انشاءاللہ تعالی. صحیح. اور یہ کچھ اطلاع ہے کہ کتنے نمبر آف پلیئرز ہیں جو کہ جنہوں نے بورڈ سے, چونکہ سری لنکن کرکٹ ٹیم نے خود, ان کے کرکٹ بورڈ نے خود کنفرم کیا ہے کہ کچھ کھلاڑیوں نے اظہار کیا ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں, ان کھلاڑیوں کی تعداد کتنی ہے, اس کا اندازہ ہے؟ ابھی تعداد کا ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہائی کمشنر کی میٹنگ ان سے ابھی ختم ہوئی ہے, تو بٹ یہ ہے کہ ٹور انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا اور ویل ہیو اے گڈ ڈسپلے آف کرکٹ انشاءاللہ تعالی. زبردست. کل میچ ہو رہا ہے اور شیڈول کے مطابق ہو رہا ہے, اگر کوئی تبدیلی اس میں تو آپ بتائیں گے, لیکن یہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کا. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب. بہت پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاع جناب عطا تارڑ صاحب صدر سری لنکا سے ملاقات کا احوال بھی بتا رہے تھے کہ اس میں بھی کس طرح کرکٹ زیر بحث آئی, اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان کی وفاقی وزیر اطلاع بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کل کا میچ بالکل اپنے شیڈول کے مطابق ہونا ہے, اتنے ہی بجے ہونا ہے, اسی انداز سے ہونا ہے, تماشائیوں کے ساتھ ہی ہونا ہے. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے نہیں بلکہ پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے سری لنکن کرکٹ بورڈ کو بھرپور انداز سے ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے ہے. اور خواجہ آصف صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ان کا ٹویٹ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آور اسپیشل تھینکس ٹو دی سری لنکن کرکٹ ٹیم for their visit and for a good display of cricket. Our best wishes and gratitude. So this is an official recognition from the government of Pakistan, defense minister, information minister, کہ وہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کا, سری لنکن کرکٹ بورڈ کا, سری لنکن گورنمنٹ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا اس موقع پہ ایک بار پھر بہت زیادہ ساتھ دیا ہے اور جس کی وجہ سے اب یہ سیریز کنٹینیو کرے گی. شاہد ہاشمی صاحب, آنریبل منسٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. وہ یہ ان کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں ہم سری لنکن کرکٹ ٹیم کا جو لاسٹ ٹائم کا جو معاملہ تھا ہم تو ابھی اس کا بھی قرض نہیں چکا پائے ہیں, اور انہوں نے ایک اور اتنا اچھا جیسچر دیا ہے. اور یہی بات ہے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ والا دورہ کچھ آگے پیچھے ہوتا تو وہاں بھارت نے تو شور مچا دینا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے اور پتہ نہیں ہوٹل سے بم نکل آیا اور پتہ نہیں کیا کیا, انہوں نے ایک نیا ایک پورا طوفان کھڑا کر دینا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. بھارت تو ہر چیز میں پاکستان کی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اور یقیناً ان 8 پلیئروں میں سے 4 پلیئر ایسے ہیں جن کا IPL سے ریگولر کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس میں حسرنگا شامل ہیں, چمیرہ شامل ہیں, پاتھوم نسان کا شامل ہے. یہ 4 کھلاڑی یقیناً اس انفلوئنس میں بھی ہوں گے, اور وہ 3 کھلاڑی جو ابھی تک تیار نہیں ہے رکنے کے لیے, ان کو بھی امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ IPL کی وجہ سے ان کے اوپر دباؤ ہو, کوئی پاکستان میں نہ رکے. ہر طرف سے اسی طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور جس طرح گزشتہ اٹیکس ہوئے تھے 2009 میں, اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا قرض ابھی تک ہے. یہ تو سری لنکا ہمارا ہمسایہ اور دوستانہ ملک تھا, ورنہ کوئی اور ملک ہوتا تو ایک عالمی عدالت میں جا سکتا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج تک 2009 سے 16 سال ہو گئے اس واقعے کی سیکیورٹی رپورٹ سری لنکا کرکٹ بورڈ سے شیئر ہی نہیں کی. لیکن سری لنکا نے اپنے ہمیشہ جو ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اور ابھی آپ کو منسٹر صاحب کی بات بھی آپ سن رہے ہوں گے تو اس سے بھی آپ کو یہی تاثر مل رہا ہے کہ فی الحال اسی بات کا زیادہ امکان ہے کہ کل کا میچ ٹائم پر ہو رہا ہے. اگر کل کا میچ ٹائم پر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اتنی بڑی تعداد میں پلیئرز تو فلائی آؤٹ نہیں کر رہے پاکستان سے. سر آپ بھی کہہ رہے تھے, اس خبر کی تصدیق بھی ہوتی ہے نوے کہ اتنی بڑی تعداد میں پلیئرز تو واپس نہیں جا رہے کہ پیچھے پلینگ 11 کے ہی کھلاڑی نہ بچے. رائٹ. یقیناً سری لنکن کرکٹ بورڈ نے بھی کوشش کی ہوگی کہ کچھ نہیں تو 13 سے 14 پلیئر رک جائیں. 2-3 پلیئر اگر آنا چاہتے ہیں یا کوئی ایک ٹیم مینجمنٹ کا اسٹاف ممبر آنا چاہتا ہے تو ان کو نہ روکا جائے, اور اتنے لوگ ہوں جب بھی وہ اس یقین دہانی کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ, اس کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کل کا میچ ہوگا اور ٹور ایز پر شیڈیول جاری رہے گا. تو انہوں نے یقیناً بات چیت کی ہوگی, انہوں نے میک شیور کیا ہوگا, اس لیے کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کے صدر شامی ڈی سلوا نے پلیئروں سے بھی بات چیت کی ایک ایک کر کے, تو ان کو یقیناً اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ 13 سے 14 پلیئر اگر رک جاتے ہیں تو کل کا میچ شیڈیول کے مطابق ہوگا. لیکن حتمی طور پر
یہ صبح سویرے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ون ڈے کس انداز میں کھیلا جائے. اور فی الحال ایز وی اسپیک کوئی متبادل تجویز بھی زیر غور نہیں ہے. منسٹر صاحب اس کو بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تماشائیوں کے بغیر ہونا ہو میچ, ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے شاہد صاحب. نہیں, اس کا تو مطلب ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے پاکستان میں کرکٹ کو روکنا چاہتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ کراؤڈ بھی آئے گا, اور پنڈی کا کام تو مشہور ہے کہ بڑی تعداد میں آتا ہے. صحیح ہے. اور شاہد عبدالعزیز ہمارے ساتھ رہے گا. میں ناظرین کو صرف اپڈیٹ دے دوں, ناظرین پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز جاری ہے. سری لنکن کرکٹ ٹیم آپ جانتے ہیں انہی کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا, جس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ دورہ متاثر ہوا تھا بلکہ پاکستان پر انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے سالوں کے لیے بند ہو گئے تھے. شاہد ہاشمی صاحب ہمیں ایگزیکٹ بتا سکیں گے کتنے سال کے لیے, غالباً 6 سال ہے, پتہ نہیں, ابھی شاہد بھائی سے پوچھتے ہیں, وہ ایگزیکٹ بتا سکیں گے ہمیں کہ اس کے لیے کتنے سالوں تک جو ہے پاکستان کرکٹ پر انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے تھے. اور پھر اب سری لنکن کرکٹ ٹیم پاکستان میں موجود ہے. 3 ون ڈے انٹرنیشنل ہونے ہیں, راول پنڈی میں ہونے ہیں. پہلا ہو چکا جس میں پاکستان ایک اچھے مقابلے کے بعد وہ میچ جیتا ہے, اور کل دوسرا میچ ہونا ہے. پچھلے کچھ گھنٹوں سے خبریں آ رہی تھی کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کچھ کھلاڑی واپس جانا چاہتے ہیں. 8-9 کھلاڑی واپس چلے جائیں گے. جب واپس چلے جائیں گے تو پھر دورہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, لیکن ان تمام در قیاس آرائیوں کو ختم کیا سری لنکن کرکٹ بورڈ نے ایک آفیشیل پریس ریلیز کے ذریعے. اور اس آفیشیل پریس ریلیز میں یہ انہوں نے لکھا, یعنی آج کی پورے دن کی جو قیاس آرائیوں کی داستان ہے وہ اس پرچے میں اس کا خلاصہ ہے. اور وہ یہی ہے کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے کہ ہمارے کچھ کھلاڑیوں نے ہم سے کہا کہ ہم پاکستان کے اس دورے کو ادھورا چھوڑ کے واپس جانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کھلاڑیوں سے رابطہ کیا, ہم نے ان کو بتایا کہ ہم پی سی بی سے رابطے میں, ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تمام تر چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور ظاہر سری لنکن کرکٹ بورڈ خود مطمئن ہوا, اس لیے اس اطمینان کی بنا پر وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام تر پلیئرز کو, سپورٹ سٹاف کو, مینجمنٹ کو, سب کو کہا کہ آپ پاکستان میں رہیے, آپ اس ٹور کو جاری رکھیے, اس ٹور کے اختتام تک آپ پاکستان میں موجود رہیے. آگے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کھلاڑی واپس آتا بھی ہے تو ہم فوری طور پر اس کھلاڑی کا متبادل پاکستان بھیج دیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کھلاڑی واپس آتا ہے تو اس کے اس ایکشن کا ہم جائزہ لیں گے. یعنی کہ بڑے محتاط الفاظ میں انہوں نے, بہرحال شاہد ہاشمی صاحب آپ بتائیے گا, کریکٹ کیجیے گا مجھے, کہ ان 2 لائنوں میں کہیں یہ خبر بھی چھپی ہے کہ انہوں نے بہت ہی محتاط انداز سے سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اس پریس ریلیز کے ذریعے بھی اپنے کھلاڑیوں کو پیغام بھی دیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی واپس آتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی خارج سے امکان نہیں ہے. بالکل, انہوں نے دبے الفاظ میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کے ایکشن کو ریویو کیا جائے گا. اور اس سے پہلے جو سری لنکا کا میڈیا رپورٹ کر رہا تھا, وہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ نے ان کو یہ کہا تھا کہ 2 سال کی پابندی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب پلیئروں کی ان ایکشن کا ریویو ہوگا تو یہ چیز بھی ملحوظ خاطر رکھی جائے گی کہ ان کو فیملیز کی طرف سے دباؤ تھا, تو ساری چیزیں, تو پابندی شاید نہ ہو, لیکن یقیناً کوئی ایسا فائن ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹو کے باوجود, ہدایات کے باوجود دورہ جاری نہیں رکھا. صحیح ہے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جس طرح شاہد ہاشمی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ اگر انہوں نے باقاعدہ آفیشیل پریس ریلیز میں لکھا ہے تو وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ انہوں نے در پردہ زیادہ واضح الفاظ میں پیغام اپنے کھلاڑیوں کو دیا ہوگا کہ آپ یہ معاملہ جو ہے وہ سیریس ہے, اور آپ اس کو میک شیور کریں اور آپ اس دورے کو کمپلیٹ کریں. یہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کی جانب سے یہ آفیشیل پریس ریلیز ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اف اینی پلیئرز or member of the support staff returns despite Sri Lankan cricket's directives, a formal review will be conducted to assess their actions and an appropriate decision will be made upon the conclusion of the review. تو یہ بات بہت واضح طور پر اس پریس ریلیز میں یہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ بہت ایک اچھی خبر پاکستان کے لیے, اور ایک بری خبر ان تمام تو لوگوں کے لیے جو کہ کسی بھی واقعے کو بنیاد بنا کر, یہ مت بھولیے کہ خود انڈیا میں بھی 3 دن پہلے واقعہ ہوا ہے, اینڈ وی آر ناٹ سیلیبریٹنگ اٹ ایٹ آل, بلکہ وی کنڈیم اٹ. ہر واقعہ جس میں کسی کی بھی جان جاتی ہو, ہر دہشت گردی کا واقعہ ہے, چاہے وہ بھارت میں ہو, ہم اس کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم اس کو گھٹیا عمل سمجھتے ہیں. ان کے بھی کسی ایک بھی شہری کی جان جائے تو ہم اس کو قابل افسوس سمجھتے ہیں, لیکن وہ اتنا ظرف نہیں رکھتے. تو آئی ایم شیور اگین وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ اگر اس واقعے کی بنیاد پر یہ دورہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوتا تو وہاں پر شادیانے بدنے تھے, وہاں پر اس پہ پتہ نہیں کیا کیا سیلیبریشن ہونا شروع ہو جانے تھے, ان کے میڈیا نے پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دینا تھا. لیکن سری لنکن کرکٹ ٹیم نے, سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ یہ دورہ جاری رہے گا, میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے, کھلاڑی وہاں پر موجود رہیں گے. کھلاڑیوں کو کہا ہے کہ آپ موجود رہیے, کھلاڑیوں کو کہا ہے کہ اگر آپ دورہ کینسل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی واپس بھی آتا ہے تو ہم فوری طور پر اس کا متبادل کھلاڑی واپس بھیج دیں گے. شاہد ہاشمی صاحب, آپ کو آج دن بھر یہ چمک گوئیوں کا سلسلہ تو چلتا ہی رہا نا, پچھلے کئی گھنٹوں سے,
اس کا کچھ بیہائنڈ دا سین آپ کے علم ہے؟ محسن نقوی صاحب کی بھی ایک ملاقات ہوئی، بہت ساری اور بھی کمیونیکیشنز ہوتی رہی، تو آج پچھلے کئی گھنٹوں سے ذرائع کے حوالے سے تو ساری خبریں چل ہی رہتی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اس کا کچھ بیہائنڈ دا سین کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس شاید بھائی؟ بالکل، دیکھیں ماتھا اس سن کا جب یہ پریس ریلیز پی سی بی کی طرف سے آیا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے ہائی کمشنر سری لنکا کے ہائی کمشنر پاکستان اسلام آباد میں موجود ہے، ان سے ملاقات کی اور انہیں سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی. اس وقت ماتھا ٹھنکا تھا تو سری لنکا میں اپنے ذرائع تھوڑے کھنگالے تو وہاں سے پتہ چلا کہ 8 کھلاڑیوں نے درخواست کی ہے سری لنکن کرکٹ بورڈ سے، اور یہ میچ کے بعد رات کو کسی وقت انہوں نے یا ارلی مارننگ میچ کے بعد ای میل لکھی اور فون کیا اپنے بورڈ کے آفیشلز کو کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں. تو وہاں سے پھر یہ خبر نکلی، اور شروع میں تو ظاہر ہے محتاط اندازے کے مطابق کہنا پڑتا ہے، لیکن جب سری لنکا سے یہ خبر کنفرم ہو گئی اور ان کے بورڈ کے پریزیڈنٹ سے بات ہو گئی تو پھر یہ خبر دی گئی کہ واقعی 8 کھلاڑی جانا چاہتے ہیں. اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی کوششیں تیز ہو گئیں. محسن نقوی صاحب ٹیم ہوٹل میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ملاقات کی کھلاڑیوں سے بھی، اور سری لنکن کرکٹ بورڈ کے آفیشیل سے بھی بدستور رابطے میں رہے اور ان کی کوششیں بالآخر رنگ لائیں. رائٹ جناب، شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سری لنکن کرکٹ ٹیم نے بہترین اسپورٹس مین اسپرٹ کا اور کرکٹ کا مظاہرہ کیا. یہ کہنا ہے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سری لنکن ٹیم کے لیے نیک خواہشات، اور شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب. پاکستان کے وزیر اطلاعات جناب عطا طالب صاحب کا آپ نے بیان ہمارے پروگرام میں سنا کہ جس میں وہ بھرپور شکریہ ادا کر رہے ہیں پاکستان کی سری لنکن کرکٹ ٹیم کا، پاکستان کی حکومت کی جانب سے کہ انہوں نے یہ ایک بہترین فیصلہ کیا ہے. اور سری لنکن کرکٹ بورڈ نے بالکل واضح، بالکل دو ٹوک انداز میں، دو ٹوک الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ یہ دورہ جاری رہے گا. تمام تر کھلاڑیوں کو ہدایت جاری کی، اور یہ بڑا ایک دیکھیے انپریسیڈنٹڈ اور بہت بڑی بات ہے. شاہد ہاشمی صاحب نے کہا کہ اس میں اگر کوئی اور ملک ہو اور اگر اس کے ارادے کچھ اور ہوں تو بہرحال وہ اتنا پوٹینشیل ہے ساری صورتحال میں کہ وہ کسی بھی چیز کو جواز بنا کر ایک پورا نیا ہوا ہی کھڑا کر دے کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا، ابھی بھی یہ ہوا تھا. لیکن سری لنکن کرکٹ بورڈ نے، سری لنکن کرکٹ ٹیم نے، اور اس طرح عطا طالب صاحب نے کہا سری لنکا کا بھی اپنا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے بھی، ہم کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں کہ وہاں بھی تاملز کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے ایک لڑائی لڑ کے سال ہر سال کی ایفرٹ کر کے ایک خاص صورتحال پہ قابو پایا ہے. اکنامکلی بھی ہم بہت سارا پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں کہ سری لنکا میں کیا معاملات رہے اور ابھی کیا ہے. سو بہت ساری وہ چیزیں بھی ہیں. بہرحال جب لاسٹ ٹائم بھی شاید ہاشمی صاحب میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا، آپ بتائیے گا، ہمیں ذرا یاد دہانی کرائے گا کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم جب لاسٹ ٹائم آئی تھی، وہ جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد تقریباً کتنے عرصے تک انٹرنیشنل کرکٹ ہی روٹ گئی تھی، پاکستان کے دروازے ہی بند ہو گئے تھے؟ دیکھیے تقریباً 5 سال پاکستان کو اپنے میچز نیوٹرل وینیوز پر کھیلنے پڑے. پاکستان 2010 میں انگلینڈ بھی گیا اور آسٹریلیا سے وہاں 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی، اور پھر پاکستان ریگولرلی ابوظہبی، دبئی اور شارجہ میں اپنے میچز کھیلتا رہا. مئی 2015 میں نجم سیٹھی صاحب اس وقت پی سی بی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، ان کے ساتھ شہریار خان صاحب پی سی بی کے چیئرمین تھے. بتدریج انہوں نے کوششیں کی، پہلے زمبابوے کو لے کے آئے، وائٹ بال کی 2 سیریز T20، 3 T20 اور 3 ون ڈے کھیلے گئے. وہاں سے پھر بتدریج پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کا سفر شروع ہوا. 2017 میں ورلڈ 11 آئی، 2017 میں ہی سری لنکا کی ٹیم واپس آئی اور اس نے وائٹ بال سیریز کھیلی. تو سری لنکا نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور پھر بتدریج ہم نے پی ایس ایل واپس لے کے آئے جو یو اے ای میں ہو رہی تھی. پھر 2020 میں سری لنکا کی ٹیم آئی اور ہمارے یہاں ٹیسٹ کرکٹ بحال ہوئی. تقریباً 10 سال کے عرصے کے بعد جنوبی افریقہ آئی، اور پھر سب سے بڑھ کر 2022 میں آسٹریلیا کی ٹیم آئی، انگلینڈ کی ٹیم آئی، جنوبی افریقہ کی ٹیم آئی، اور پھر بتدریج ہماری انٹرنیشنل کرکٹ کا سلسلہ شروع ہوا. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بہت زیادہ سیکیورٹی دی جاتی ہے، تو ہمارے سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کرکٹ بورڈ مل کر یہی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دقیقہ فروگزاش نہ رکھا جائے کہ کبھی کوئی خدا نہ خواستہ اور واقعہ ہو تو ہماری کرکٹ بہت پیچھے چلی جائے گی. اسی لیے سیکیورٹی کے مکمل اور بھرپور انتظامات کیے جاتے ہیں. جو سیکیورٹی اسٹیٹ ہیڈز کو دی جاتی ہے اسی طرح کی سیکیورٹی انٹرنیشنل ٹیموں کو دی جاتی ہے. اور پھر پاکستان میں کرکٹ کی بحالی بھی ہوئی، ہماری سیکیورٹی کی ٹیمیں تعریف کر کے جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری ہاسپٹیلٹی کی تعریف کر کے جاتی ہیں. اور شاہد صاحب ذرا یہ بتائیے نا ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے لیے بھی ظاہر ہے آپ کو کرکٹ کی سیاستیں اندر کی باتیں وہ سارا کچھ آپ شب و روز آپ کا
ओढ़ना बिछोना ही यही है। ये कोई राज नहीं है कि किस तरीके से भारतीय क्रिकेट बोर्ड पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे अपनी इजादारी, अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश करता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं है, पाकिस्तान के अलावा कितने ही, अभी एक आईसीसी के रिटायर होने वाले मैच रेफरी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, टेलीग्राफ को, उससे पहले लोग किताबों में लिख चुके हैं। तो ये कोई राज नहीं है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, कितने प्लेयर्स ने इस बारे में कितना कुछ कहा है। तो उस इक्वेशन में श्रीलंका का हिस्टोरिकली टिल्ट, चूँकि श्रीलंका ज़ाहिर है तो यानी एशियाई ममालिक इसी खित्ते के ममालिक में से है, तो श्रीलंका का इस पस मंज़र में हिस्टोरिकली टिल्ट किस जानिब रहा है और क्या मामलात रहे हैं? देखिए, वो अपनी माइट से और अपने पैसे की बदौलत छोटे मुल्कों को यकीनन अपनी तरफ राग़िब करते हैं। जब भी भारत की टीम किसी भी मुल्क का दौरा करती है तो वो टीवी राइट्स खरीदते हैं उस मुल्क से और मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं उनको। इस वजह से बहुत से मुल्कों का झुकाव उनकी तरफ होता है। शायद मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, जरा एक ताज़ा तरीन खबर सुना दूं, फिर आप इस पे तबसरा दीजिएगा। पाकिस्तान के वजीर दाखिला और ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूह रवां चेयरमैन, उन्होंने ट्वीट किया है और मेरा ख्याल है इसमें खबर है। वो कह रहे हैं, ग्रेटफुल टू द श्रीलंकन टीम फॉर द डिसीजन टू कंटिन्यू द पाकिस्तान टूर। द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड सॉलिडारिटी शाइन्स ब्राइट। द ODI between Pakistan and Sri Lanka will be played on 14th and 16th November in Rawalpindi. The ODI matches between Pakistan and Sri Lanka will be played on 14th and 16th November in Rawalpindi, जिसका मतलब ये हुआ कि कल बरोज जुमेरात 13 नवंबर को मैच नहीं हो रहा, परसों बरोज जुमा 14 नवंबर को और फिर 16 नवंबर को बरोज इतवार मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर खिलाड़ी इक्का दुक्का हैं, वो 3-4 हैं या जितने भी हैं 7-8 हैं, वो जो भी मूवमेंट होनी है यहाँ से जाने का और वहाँ से रिप्लेसमेंट आने का, ये सारा अमल गालिबन कल मुकम्मल हो जाएगा और कल का मैच 24 घंटे आगे जाके परसों हो जाएगा। चूंकि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 14 और 16 जुमा और इतवार को पाकिस्तान के बकिया 2 मैचेस होंगे श्रीलंका के खिलाफ। ऐसे ही हुआ ना शायद साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब है कि ये सीरीज रीशेड्यूल की है और अब जो ट्राई सीरीज 17 नवंबर से शुरू होनी थी उसको भी यकीनन आगे बढ़ाया जाएगा। अगर 16 को वनडे सीरीज का आखिरी मैच होगा तो वो ट्राई सीरीज भी एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है। ये यकीनन थोड़ी देर में उसका भी शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन कल का मैच ज़ाहिर है अब रीशेड्यूल हो गया। इसका मतलब है कि अगर 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा प्लेयर जाते भी हैं तो वो प्लेयर जो 5 T20 के आने थे उनमें से 2 या 3 प्लेयर ODI सीरीज का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो नाज़रीन को एक बार फिर खबर देने कि नाज़रीन ये इसमें सिर्फ एक स्लाइड तब्दीली है, दौरा श्रीलंका बिल्कुल वैसे का वैसा ही जारी रहेगा, सारा कुछ शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन कल के मैच की हद तक या अगले वाले मैच की हद तक या समझ लीजिए कि 24 घंटे मामला आगे हो गया है। कल यानी कि 13 नवंबर को कोई मैच नहीं खेला जाएगा। परसों यानी कि 14 नवंबर को पाकिस्तान श्रीलंका का मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा, यानी कि जो असल शेड्यूल था उससे 24 घंटे आगे कर लीजिए इसको। और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर जितने भी नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं अगर वो जाना भी चाहते हैं तो वो कल जाके और उनकी रिप्लेसमेंट, ये सारा अमल कल हो जाएगा और परसों मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इस हवाले से बाकायदा ट्वीट कर दिया है। द ODI मैचेस बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका विल बी प्लेड ऑन 14th and 16th नवंबर इन रावलपिंडी। तो पिंडी में होंगे, वेन्यू भी वही रहेगा, सारा कुछ वही होगा, लेकिन कल का मैच कल के बजाय हो जाएगा परसों 14 नवंबर यानी कि जुमा और 16 नवंबर यानी कि इतवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बकिया 2 मैचेस होंगे, जिसकी बिना पर ही शायद हाशमी साहब कह रहे हैं कि जो ट्राई सीरीज होनी है वो भी जरा 24-48 घंटे कुछ आगे पीछे हो जाए। चूंकि जाहिर है अगर 16 को ही इस सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा है तो शायद बिल्कुल ही 17 को अगली सीरीज का पहला मैच कैसे होगा। तो ये अब तक की खबर है कि दौरा श्रीलंका जारी रहेगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ एक बार फिर कमाल यगानगत का सबूत दिया है। बाकायदा एक प्रेस रिलीज के जरिए, ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए इस दौरे को जारी रखने का ऐलान किया है। अपने प्लेयर्स को कहा है कि आप वहां रहिए, अगर कोई प्लेयर वापस आना भी चाहते हैं तो उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर उनके रिप्लेसमेंट्स भेज दिए जाएंगे। सो अगेन ये भी बहुत मुमकिन है कि हम और आप जब बात करें तब बिहाइंड द सीन ये सारा अमल अब हो भी चुका हो कि प्लेयर XYZ ने वापस आना है और इसके बदले प्लेयर ABC ने जाना है, और ये सारी एक्टिविटी अगले 24 घंटों में मुकम्मल हो जाएगी और फिर उसके अगले 24 घंटे में मैच हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने श्रीलंकन टीम का बहुत शुक्रिया अदा किया है उनके इस फैसले पर कि पाकिस्तान का दौरा वो जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट और सॉलिडारिटी का जज्बे को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और साथ में कहा है कि मैच खेले जाएंगे
14 اور 16 نومبر کو، یعنی کہ جمعے اور اتوار کو. کل کا میچ شیڈول کے مطابق نہیں ہوگا، وہ 24 گھنٹے آگے جائے گا. لیکن اچھی خبر، بڑی خبر یہ ہے کہ دورہ جاری رہے گا. اگر کوئی کھلاڑی واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کی خواہش کا احترام کیا جائے گا، لیکن دورہ جاری رہے گا. تو شاہد صاحب اگین یہ ایک معمولی سی تبدیلی یا ترمیم ضرور ہے دورے میں، لیکن بہرحال بطور مجموعی ایک اچھی خبر کہ دورہ جاری ہے. اور تبدیلی بھی جو ہے وہ چھوٹی موٹی، ایک 24 گھنٹے کی ہے. کل نہیں ہو رہا، جمعے کو ہو جائے گا میچ. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح محسن نقوی صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے سری لنکن کرکٹ ٹیم کا، سری لنکن کرکٹ بورڈ کا، تو ری شیڈیول کرنا اچھا ہوا کہ اگر 2 یا 3 سے زیادہ پلیئر واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو روکا نہ جائے. اور جو 5 کھلاڑی جو T20 سیریز کے لیے، T20 ٹرائی سیریز کے لیے آ رہے تھے، ان میں سے کوئی ان 2 ون ڈے کا حصہ بن سکتا ہے. رائٹ، اوکے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ سری لنکا، سری لنکن کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان جاری رہے گا، اسی انداز سے جاری رہے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے، چیئرمین نے یہ خبر دی ہے کہ میچ اب 14 اور 16 کو ہوں گے، یعنی کہ کل 13 تاریخ کو میچ نہیں ہوگا. پرسوں میچ کھیلا جائے گا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان. تو ممکن ہے، ابھی ہمیں نہیں معلوم، یہ ابھی صرف قیاس کر رہے ہیں، ہمیں آفیشیل اس وقت کوئی اطلاع نہیں ہے. شاہد صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ آفیشلی تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی کھلاڑی واپس جا رہا ہے نہیں جا رہا. یہ ہم قیاس کر رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ جب کل میچ نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے کل کوئی موومنٹ ہونا ہو، کسی نے فلائی ان اور کسی نے فلائی آؤٹ کرنا ہو. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ابھی تک ہمیں آفیشلی نہیں پتا، لیکن کل صبح تک پتہ چل جائے گا. ظاہر ہے ارلی مارننگ کی فلائٹ ہے. اب ان کھلاڑیوں کے جن کے ٹکٹ بنے تھے وہ کینسل بھی ہوں گے. کتنے کھلاڑیوں کے ٹکٹ کینسل ہوتے ہیں، کتنے کھلاڑی اس جہاز میں سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، یہ کل صبح ہمیں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. لیکن اب یہ امید ہو چلی ہے کہ زیادہ کھلاڑی واپس نہیں جائیں گے. جس میں شیورٹی دے دی حکومت پاکستان کی طرف سے، سری لنکن کرکٹ بورڈ کی طرف سے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے، تو یقیناً زیادہ کھلاڑی واپس نہیں جائیں گے. اور ایک دن کے تعطل سے اگر ون ڈے سیریز شروع ہو سکتی ہے اور ہوگی تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت بڑی جیت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے اور حفاظت کی پاکستان کرکٹ کی ضمانت ہے. صحیح ہے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر ناظرین آپ کو اطلاع دے دیں، پاکستان کرکٹ بورڈ نے، سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دورہ سری لنکا جاری رکھنے سے متعلق باضابطہ اطلاع دے دی ہے. یہ دورہ جاری رہے گا، میچز جاری رہیں گے. 3 ون ڈے میچز کی یہ سیریز ہے، تو اس میں پہلا میچ کھیل لیا گیا ہے جو کہ پاکستان نے جیتا ہے. دوسرا ون ڈے اب کل کے بجائے پرسوں کھیلا جائے گا. تیسرا ون ڈے اتوار کو کھیلا جائے گا. سیریز شیڈول کے مطابق جاری رہے گی. اگر کسی کھلاڑی نے آنا جانا بھی ہے، کھلاڑی یا کھلاڑیوں نے، تو یہ عمل کل کے دن میں مکمل ہو جائے گا. ابھی دیکھتے ہیں، جس طرح ہم نے کہا کہ یہ کوئی آفیشیل خبر نہیں ہے کہ کھلاڑی واپس جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں. ممکن ہے کہ ایسا ہو، چونکہ اگر یہ ایسا ہوگا تبھی شاید جو ہے وہ یہ کل میچ نہیں ہو رہا. اگرچہ کچھ ذرائع تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی کھلاڑی فلائی آؤٹ نہیں کر رہا، بٹ یہ شاہد ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگلے کچھ گھنٹوں میں باقاعدہ پوری صورتحال واضح ہو جائے گی. لیکن آفیشیل خبر یہ ہے کہ میچز ہو رہے ہیں، دورہ جاری رہے گا. 14 تاریخ کو دوسرا میچ اور 16 تاریخ کو تیسرا میچ ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم کا سری لنکا کے ساتھ. شاہد ہاشمی صاحب، وہ جو ٹرائی سیریز ہے وہ اس کا بھی ذرا ہمیں ناظرین کو اگر بتا دیں کہ اس میں کتنے میچز ہیں اور کیا ہیں، تو اور اس کا اس سے پہلے کا شیڈیول کیا تھا، جو کہ ممکن ہے کہ وہ شاید تھوڑا آگے بڑھ جائے. دیکھیں 17 تاریخ ہے اور راولپنڈی میں ہی پاکستان اور زمبابوے کے میچ سے وہ ٹرائی سیریز شروع ہونی تھی. یقیناً 2 دن مجھے لگ رہا ہے 19 تاریخ سے، اب 19 نومبر سے شروع ہوگی. اس کا فائنل 29 نومبر کو لاہور میں کھیلا جانا ہے. وہ بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یا یہ کیا جائے کہ T20 میچز لگاتار کروا دیے جائیں بجائے گیپ کے، تو اس سے بھی سیریز شیڈول کے مطابق 29 نومبر کو ہی ختم ہو سکتی ہے. اس لیے کہ انٹرنیشنل کرکٹ اب بہت بزی ہے. سری لنکا کی ٹیم کو بھی جانا ہوگا، زمبابوے کی ٹیم کو بھی انٹرنیشنل اسائنمنٹس ہیں، تو ان کو بھی آگے پیچھے اپنا ٹور نہیں کر سکتے. تو یہ جو ٹرائی سیریز 17 نومبر کو پاکستان اور زمبابوے کے میچ سے شروع ہونی تھی، یقیناً یہ 2 دن کی تاخیر سے اب شروع ہوگی. رائٹ، تو پاکستان اور زمبابوے کی آنے والی سی. اور اگین جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ والا سری لنکا کا دورہ کچھ آگے پیچھے ہوتا تو پھر اس کو جواز بنا کر بہت سارے ممالک یا اگلی سیریز بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا. تو اٹ واز ناٹ اونلی اباؤٹ 1 میچ، بلکہ پھر وہ ایک وہ کہتے ہیں نا برائی بانجھ نہیں ہوتی، اپنے ساتھ مزید برائیاں لاتی ہیں، تو پھر وہ مزید آگے کی سیریز بھی متاثر ہونے کا امکان ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور آسٹریلیا کی ٹیم اپنی ساری سیکیورٹی سچویشن 2-3 مہینے پہلے ہی مانیٹر کر لیتی ہیں، اپنے ہائی کمیشن سے رابطے میں رہتی ہیں. انہوں نے جنوری کے اینڈ میں پاکستان آنا ہے 3 T20 انٹرنیشنل کھیلنے، اور پھر پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں دونوں ہی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے یہیں سے جائیں گی.
مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے شروع میں آسٹریلیا کی ٹیم نے دوبارہ واپس آنا ہے، ون ڈے انٹرنیشنل 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے ہیں، تو وہ بھی اپنی ریکی، اپنی سیکیورٹی ڈیلیگیشن کے ذریعے ساری چیزوں کی صورتحال کا جائزہ لیتی ہیں۔ 1998 میں آخری بار آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی، پھر اس کے بعد وہ 2022 میں آئی، یعنی 24 سال انہوں نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پاکستان کے 3 دورے کینسل کیے۔ پاکستان کو 2002 میں آسٹریلیا سے کولمبو اور شارجہ میں سیریز کھیلنی پڑی، پھر اس کے بعد پاکستان کو ایک سیریز 2010 میں انگلینڈ میں کھیلنی پڑی۔ تو آسٹریلیا ایک ایسی ٹیم ہے جو ان ساری چیزوں کا بڑا خیال رکھتی ہے، اور جنوری کے اینڈ میں ان کا بھی ٹور ہے، تو وہ بھی متاثر ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ ٹور انشاءاللہ سری لنکا کی سیریز بھی پوری ہوگی، ٹرائی سیریز بھی پوری ہوگی، تو وہ خدشات جو آسٹریلیا کی ٹیم کو ہو سکتے تھے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اور آپ سے ہم کہیں گے، اب ہم نے آپ کو انگیج رکھا ہوا تھا پچھلے 40 منٹ سے، تو اب آپ ذرا دیکھیے گا اس دوران کوئی اور خبریں ہیں، چونکہ کچھ ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہو رہا، نہیں جا رہا، تو آپ ذرا پلیز دیکھیے، اور اگر ہمارے پروگرامس کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو کوئی اطلاع ملتی ہے تو آپ ہمیں دیجیے، ورنہ پھر آپ آنے والے بلیٹن میں ایئر نیوز پہ خبر دیجیے کہ آپ کو کیا اطلاع ملتی ہے کہ کھلاڑی جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، کل کیا ہو رہا ہے، ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ شاہد ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا، معروف کی رمیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یاسر صاحب کیا کہے گا، اچھی خبر پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے، پاکستان کرکٹ کے لیے انفیکٹ، اور سری لنکن کرکٹ بورڈ کو اگین ظاہر آپ نے بھی سامنا کیا ہوگا ان کا انٹرنیشنل میچز میں، آپ ایز اے کرکٹر، ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان کرکٹ، یو وڈ لائک ٹو تھینک سری لنکن ٹیم اینڈ سری لنکن بورڈ فار اگین شوئنگ اے ویری گڈ جسچر۔ جی ایبسلیوٹلی، جس طرح آپ نے بات کی ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان کرکٹ ٹیم، آئی ریپرزینٹیڈ پاکستان ٹیم، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان کی طرف سے، اپنی طرف سے، ہم سب کی طرف سے، سری لنکا کرکٹ ٹیم کا، سری لنکن گورنمنٹ کا، سری لنکن مینجمنٹ کا، کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ دس از ویری ویری گڈ جسچر بائی دیم۔ اور جیسے کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ ہی رہا تھا، کمار سنگاکارا ان کا جو گریٹ پلیئر ہے، انہوں نے یہ بات لکھی کہ کچھ دوستیاں ہیں جو چھوڑی نہیں جا سکتی، تو میرے خیال سے واقعی انہوں نے آج پھر اس چیز کا ثبوت دیا کہ دے آر گڈ فرینڈز، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی کرکٹ کو سپورٹ کیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب اس سے ورسٹ حالات تھے پاکستان میں، ہر آئے دن دھماکہ ہوتا تھا، ہر سٹی میں دھماکہ ہوتا تھا، اور جس دہشت گردی کی جنگ کا ہم نے سامنا کیا، میرے خیال سے بہت کم نیشنز ہیں انہوں نے اس طرح سامنا کیا ہوگا جس طرح ہم ڈٹ کے کھڑے رہے اس کے سامنے۔ تو میرا تو ہوم سٹی آپ کو پتا ہے، میں پشاور میں رہا ہوں، اور پشاور جس طرح ٹارگٹ ہوتا تھا، تو میرے گھر کے پاس بھی کتنے بڑے بڑے دھماکے ہوئے۔ تو خیر اینی وے، اب الحمدللہ وہ سچویشن نہیں ہے پاکستان کی جس طرح 5 7 سال 8 سال پہلے جس طرح پاکستان کا رہا۔ تو یہ جو بھی پروپیگنڈا ہے، یہ سوشل میڈیا آج کل آپ کو پتہ ہے، 5th جنریشن وار اور یہ وہ ساری چیزیں، یہ زیادہ پروپیگنڈا بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری ہمارے فائٹرز ہیں، جو سوشل میڈیا کے فائٹرز ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکستان کا جتنا بھی امیج ہے، پازیٹیو امیج، وہ آگے آنا چاہیے ابھی ناؤ اینڈ دن، اور ہم یہ اپنی پازیٹیوٹی سے اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے پاکستان از اے پیس لوننگ نیشن، پاکستان از اے الحمدللہ پروگریسو نیشن، آگے بڑھ رہے ہیں ہم، اور اس طرح کی چیزوں سے ہم نہیں گھبراتے بھائی۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ یاسر حمید صاحب فار یور ٹائم۔ بہت ناظرین، ظاہر ہے یہ ایک معمول سے ہٹ کے ایک بریکنگ نیوز تھی، تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اپنے معمول کے پروگرام میں، معمول کے موضوع سے ہٹ کے، جو کہ بالکل تازہ ترین خبر اور اہم ترین خبر ہے۔ وی آر گریٹفل، ہم نے ویسے تو آج پاکستان میں امن و امان سے متعلق ہی گورنر خیبر پختونخوا نے بھی شرکت کی کے پی اسمبلی میں۔ آج آپ کہہ لیجیے آل پارٹیز کانفرنس، جس کو جرگے کا نام، ویسے وہاں کی ظاہر پس منظر میں جرگہ کہا گیا، جس میں تمام تر نمائندگی، تمام تر جماعتوں کی سب موجود تھی، کہ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے جو بھی چیلنجز ہیں اس سے متعلق اس سے نمٹنے کے لیے تمام تر سیاسی اختلاف رکھنے والے لوگ بھی سب جمع ہوں، اور ایک مشترکہ لائحہ عمل ہو، یا پیغام جائے کہ ہم اختلافات کے باوجود اس موضوع پر ایک ہیں۔ اور اس کی یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ دیکھیے، اس کے متعلق جب بھی کوئی اثر آنا ہوتا ہے تو وہ پی ٹی آئی، نون یا پیپلز پارٹی پہ نہیں آنا ہوتا، پاکستان پہ آنا ہوتا ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی ساری ایفرٹ ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، آئی ایم ریئلی گریٹفل، اور ذرا ہم ان سے ہی اس حوالے سے ہی بات کرتے ہیں۔ گورنر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ گورنر صاحب، آج میں سے بتا رہا تھا، آپ نے بھی آج ایک اجلاس میں شرکت کی جو کہ امن و امان سے متعلق ہی تھا۔ امن و امان کو ہی جواز بنا کر یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ
پاکستان اور سری لنکا کا یہ جو کرکٹ سیریز ہے یہ متاثر ہو جاتی، ختم ہو جاتی. اور ظاہر اگر یہ ہوتا تو یہ صرف ایک میچ نہیں تھا 50-50 اوور کا جو کہ ختم ہو جانا تھا، ایک پورا سازشوں کا، افواہوں کا، بدگمانیوں کا سیلاب تھا جو کہ آنا تھا. سری لنکن کرکٹ بورڈ نے یہ اس کو جاری رکھا ہے اس دورے کو. آپ کیا کہیے گا ایز اے گورنر آف دا موسٹ افیکٹو پروونس آف پاکستان، سری لنکن ٹیم کو، سری لنکن بورڈ کے لیے آپ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں، اور پرسوں جو وزیرستان میں جو واقعہ پیش ہونے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کی مدد سے اور ہماری فوج کی مدد سے، ان کی قربانیوں سے جو ہے وہ جو وانا میں کیڈ کالج پہ جو ہے وہ حملہ ہوا وہ ناکام بنا، اور کل اسلام آباد میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. تو ڈیفینیٹلی جو انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں مختلف ممالک سے تو ایک نیگیٹو چیز ان کے لیے ہوتی ہے، لیکن اچھی بات ہے. میں بھی آپ کی نیوز میں سن رہا تھا کہ انہوں نے اپنا دورہ جو کنٹینیو کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان پہ ایک ٹرسٹ انہوں نے کیا، اور سپورٹس کو، کھیلوں کے میدان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملینٹس کے خلاف ایک انہوں نے ایک قسم کا جہاد کیا کہ انہوں نے اس چیز کو جاری رکھا، اور انشاءاللہ ہمارے کھیل کے میدان جو ہیں وہ آباد ہو رہے ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں سری لنکن ٹیم کو اور سری لنکن کرکٹ بورڈ کو کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ پہ جو ہے اعتماد کیا اور اپنا دورہ کنٹینیو کیا. صحیح. اور گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے بھی اسی امن و امان سے متعلق ہی اجلاس میں شرکت کی ہے، تو کیا یہ یعنی یہ کہنا سیف ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے، ان حالات سے نمٹنے کے لیے ڈسپائٹ پارٹی ڈفرینسز اکراس دا بورڈ، پاکستان کی جتنی بھی اشرافیہ ہے یا ڈیسیشن میکنگ کیپیسٹی میں جو لوگ یا جو انڈیویجول یا جو جماعتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ایک پیج پر آئے. ظاہر ہے سر آپ کا پی ٹی آئی کے اختلاف کو ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن آج آپ وہاں پر گئے ہیں، پی ٹی آئی اس کی میزبان تھی، لیکن وہاں پر اسٹیج جو ہے وہ نون لیگ کے رکن نے سنبھالا ہوا تھا. اسپیکر صاحب سے آپ کا اختلاف ہے، ظاہر وہ پی ٹی آئی سے، لیکن وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم نے، گورنر صاحب نے، سب نے طے کیا ہے کہ اس معاملے پہ کوئی سیاست نہیں کریں گے. تو یہ پیغام ایک پاکستان کی سب سے جو متاثرہ صوبہ ہے، حساس صوبہ ہے امن و امان کے اعتبار سے، اس کے گورنر کی جانب سے ہے کہ ہمارے اختلافات اور سب کچھ ہیں اپنی جگہ، وہ رہیں گے، ظاہر اپنی اپنی سیاست ہے سب کی، لیکن دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جتنا ہو سکا ہم سب ساتھ اپنی حکمت عملی بنائیں گے. دیکھیں آج 30 سیاسی جماعتیں آئی تھی، میں بھی وہاں پر گیا تھا. فارمر گورنرز بھی تھے، فارمر چیف منسٹرز بھی تھے، سول سوسائٹی بھی تھی، مختلف طبقہ فکر کے لوگ بھی تھے. ہم نے ان اسپیکر صاحب نے انیشیٹو اس کا لیا تھا، انہوں نے سب کو دعوت دی، ان کی ڈیلیگیشن، بلکہ پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس خود چل کر کے دعوت دینے کے لیے. میرے پاس بھی کل پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن آیا، اس سے پہلے مجھے اسپیکر صاحب نے بھی دعوت دی تھی، اور سی ایم صاحب نے کچھ لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کو فون کیا. تو آج جب وہ آئے ان میں سے کچھ لوگوں نے، کچھ ہمارے سول سوسائٹی نے، کچھ لوگوں نے ریٹن اپنے جو ہے وہ تجاویزات بھی دیں، سپیچز بھی ہوئی، شام تک یہ سلسلہ جاری رہا. پھر ایک قرارداد بھی بنی، متفقہ قرارداد. اب مجھے بتائیں کہ 30 جماعتوں کے درمیان ایک متفق قرارداد لانا بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے. اس پہ جو ہے بالکل یہ بات ٹھیک تھی کہ ہمارا ایک صوبہ ہے جس کو جو سفر ہو رہا ہے دہشت گردی سے، اور اگر ہم اس پہ بھی سیاست کریں اور دہشت گردوں کو ہم فری ہینڈ دیں تو یہ زیادتی ہوگی. آئندہ آنے والی نسل جو ہے آپ کو معاف نہیں کرے گی. ہم ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں، لہٰذا اس پہ ہم نے یہ بات کی کہ ہم نے سب کو بیٹھ کر پالیٹکس ایک سائڈ پہ رکھیں اور ہم جو ہے صوبے کی بات کریں. تو آج آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں ہے، سب نے اپنی رائے بھی دی، سب نے اپنی اسپیچز بھی کیں، اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو بھی ایک کریڈٹ جاتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹی کے سمیت ان کے پارلیمانی لیڈران بھی ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہو، لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہو، سب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ آج ہم سب نے مل کر ایک صوبے کے متعلق بات کی، ہمارے وفاق سے ایشوز سے اس کے متعلق بات کی، دہشت گردی کے حوالے سے بات کی کہ ہم سب کچھ ہوگا جب امن ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے ہمارے صوبے. تو گورنر صاحب تو مشترکہ اعلامیہ آپ اس کو بالکل، یعنی جس طرح آپ نے بھی کہا سگنیٹریز بھی ہیں، اور مشترکہ جو اعلامیہ ہے اس کو آپ مشترکہ سمجھتے ہوئے اس کو اون کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو. جس طرح اس کا ایک پوائنٹ ہے کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ داخلی سلامتی کی قیادت کریں، ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کی جائے. خیبر پختونخوا حکومت اس مخدوش امن و امان کی صورتحال میں پولیس اور سی ٹی ڈی کو خصوصی معلومات زدہ علاقوں میں معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کا خاتمہ کیا جائے، اور بہت سارے اور نکات ہیں. تو ان سارے نکات کو آپ اون کرتے ہیں اور یہ آپ کا مطالبہ بھی سمجھا جائے گا گورنر صاحب؟
دیکھیں ہر صوبے میں جو فائٹنگ فورس ہوتی ہے, جو فرنٹ فورس ہوتی ہے, وہ پولیس ہوتی ہے. ہمارے صوبے میں پولیس ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, فرنٹیئر کور ہے, وہ کرتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو ڈیفینیٹلی فوج بھی کرتی ہے, انٹیلیجنس بیس آپریشنز بھی ہوتے ہیں, ہو بھی رہے ہیں. اس میں تو کوئی, میں سمجھتا ہوں کوئی نئی بات اس کے اندر ایڈ نہیں ہوئی ہے. اور جہاں تک سپورٹ کا ہے کہ صوبائی حکومت سپورٹ کرے گی, پہلے بھی کری تھی لیکن ابھی تھوڑا زیادہ سپورٹ کرے گی اپنے اداروں کو, چاہے پولیس ہو, سی ٹی ڈی ہے, جو بھی ہے اسے سپورٹ کرے گی. اور دیکھیں کون سا صوبہ چاہے گا کہ ہمارے معدنیات غیر قانونی طریقے سے جائیں. لیزز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ان کو لیز ملتی ہے, ان کو لائسنس ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے. تو چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو, یا سندھ میں ہو, یا خیر خواہ میں ہو, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو غیر قانونی کام تو کسی صوبے میں بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور ہم نے اس پہ ایک اور بھی وہ کیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندگان کا ہم نے ایک جرگہ بھی بنایا ہے کہ وہ انگیج کریں گے حکومت کے ساتھ اور اسپیکر صاحب کے ساتھ, جو پارلیمنٹ میں جماعتیں موجود ہیں یا پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں. ان کے ایک ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ انگیجمنٹ کرے گی اور اپنی پارٹی سے جو بھی فیڈ بیک ہوگی وہ لے کر آگے. رائٹ, تھینک یو سو ویری مچ گورنر صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت نظر ہے, ایک ڈیولپنگ اسٹوری, بریکنگ نیوز آ گئی تھی تو ہم اس انداز سے نہیں ہم ایڈریس کر سکے. شکر, بٹ سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم گورنر صاحب. اور ہم جاتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات, آفیشیل اسپوکس پرسن آپ کہہ لیجیے, جناب شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آئی ایم گریٹفل شفیع صاحب, بہت شکریہ. اور معذرت بھی, چونکہ ظاہر ہے یہ بالکل ایک 11th آور پہ ڈیولپنگ اسٹوری, بریکنگ نیوز آئی اور بڑی اہم نوعیت تھی, تو ہم اس پہ ہم نے پرائم کا تقریباً سارا ہی وقت ہم نے اس پہ مختص کیا. لیکن یہ بہت ریلیونٹ ہے آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے بھی. وی اپریشیٹ کہ آج پی ٹی آئی نے یا آپ کی گورنمنٹ نے جس طریقے سے تمام تر اختلافات جو کہ بہت واضح ہیں ان کو بالائے طاق رکھا. وہاں پہ نون لیگ بھی تھی اور گورنر بھی تھے اور سارا کچھ تھے. تو سر اب بس وقت اتنا ہی رہ گیا کہ میں آپ سے یہ پوچھ سکوں کہ ڈو وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو آج کی اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں بھی کہ بظاہر جو ایک تھوڑا سا ایک ڈیڈ لاک ہمیں نظر آتا ہے سیکورٹی ایشوز کو, آپریشن کو لے کے, جو گورنمنٹ ہے اس وقت کے پی کے کی, جو کہ آپ کی جماعت کی ہے, اور سیکورٹی اداروں یا گورنمنٹ میں, اس میں اگر وہ ختم نہیں تو کم از کم ایک وہ اس گیپ کو برج کرنے میں آج کی یہ بیٹھک, جس کو ہم نے جرگے کا نام دیا, ثابت ہونے کا امکان ہے. آپ ہوپ فل ہیں شفیع جان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بالکل آج خیبر پختونخوا کی تاریخ کا ایک کامیاب ترین اور تاریخی دن تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام لوگ ایک خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے چھت کے نیچے, تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام ہمارے قبائلی عمائدین, مشران, ایک جرگہ سسٹم, وکلا, سول سوسائٹی, سارے جو سٹیک ہولڈرز تھے خیبر پختونخوا کے, وہ ایک چھت کے نیچے تھے. اور انہوں نے خیبر پختونخوا کے امن کے لیے ان کے مشورے سے, ان کی تجویز سے ایک 15 نکاتی ایجنڈا آپ کے سامنے آیا ہوگا, جو کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی بڑی کامیابی ہے, جو کہ سہیل آفریدی صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس وقت جو چیلنج درپیش ہے, وہ سب سے چیلنج جو ہے, پہلا چیلنج وہ خیبر پختونخوا کے امن و امان کی صورتحال ہے. 15 نکاتی ایجنڈا جو ہے انشاءاللہ وہ اس صوبے کی ترقی کے لیے, اس صوبے کے امن کے لیے بنیاد بنے گا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے اس جرگے کو ہینڈل کیا, جس طریقے سے اس جرگے میں تمام لوگوں کو مدعو کیا, ان کو وہاں پہ سب کو ایک احترام کے ساتھ, ایک عزت کے ساتھ ان کے مشورے سنے گئے, ان کی تجاویز لیے گئے, اور پھر ایک ڈرافٹ بنایا گیا جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری بھی ہیں, ان کے سگنیچر بھی ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ اور اسپیکر بابر سلیم سوادی صاحب کی. صحیح. تو اور آپ کو یہ امید ہے کہ ظاہر پشاور میں پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ نے اپنا موقف دیا تو لگا تھا کہ موقف میں ذرا فرق ہے, فاصلہ ہے, وہ فاصلہ بھی کم ہونے کی آپ کو امید ہے سر؟ دیکھیں ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر صوبے میں آپ نے امن و امان کی صورتحال بہتر کرنی ہے تو آپ نے مذاکرات کی طرف جانا ہوگا, آپ نے ان لوگوں سے بات کرنی ہوگی, آپ نے وہاں کے قبائلی عمائدین سے بات کرنی ہوگی, آپ نے ان کے وہاں جو سٹیک ہولڈرز ہمارے ہیں ان کو لوپ میں لینا ہوگا, آپ نے صوبائی حکومت سے آپ نے بات کرنی ہوگی, اس کو لوپ میں لینا ہوگا. کیونکہ کسی بھی چیز کا حل آپریشن نہیں ہے, مذاکرات زیادہ کامیاب ہے. اب ایک ریسنٹلی ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں مذاکرات کے ذریعے جو مسئلے حل ہوئے ہیں وہ 45% ہیں, اور جو آپریشن کے ذریعے حل ہوئے ہیں وہ 3% ہے. تو ہم تو ڈے 1 سے مذاکرات کے حامی ہیں, اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو مذاکرات کے حامی تھے, ہم سب لوگوں کو ایک چھت کے نیچے ایک جرگے میں لے آئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو 15 نکات آپ نے دیکھے ہوں گے
گے اس میں بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی ہے، امن و امان کے حوالے سے، صوبے کی حقوق کے حوالے سے، افغانستان کے ساتھ تجارت کے حوالے سے، اور جو ہمارے یہاں پہ NFC کا جو ہمارا شیئر ہے، جو ہمارا NHP کا شیئر ہے، جو آئل اینڈ گیس کی ہمارے جو یہاں پہ ایک بہت بڑا شیئر ہے، مرج ایریا کا جو بہت بڑا شیئر ہے وفاق کے ذمہ ہے، اس پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ شفیق، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ساری ڈیولپمنٹ آپ نے سنی، زندگی سے ان شاء اللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔